अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फाइलें खुल गई हैं और गिरफ्तारियों के फैसले हो गए हैं, यानी सब फड़े जान गए। पंजाब के अंदर बहुत सारे केसेस रीओपन हो गए हैं और बहुत सारे नए केस बनने वाले हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर फराह गोगी, शेख रशीद, उस्मान बुज़दार, परवेज़ लाई, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मुराद रास खतरे की जद में हैं। ये क्या तफसीलात हैं आपके साथ आज के प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे और हम फिर ये भी शेयर करेंगे कि जनाब ज़मान पार्क हो गया है वीरान, कारकुनों ने इस खेमे समेट लिए हैं, इमरान खान साहब लाहौर छोड़ रहे हैं, ये क्या चक्कर है, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएँ, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। इमरान खान साहब की जब हुकूमत ख़त्म हुई वफाक में और पंजाब और केपी में उनकी पार्टी की हुकूमतें थी, तो उन्होंने उसके कुछ अरसे के बाद लाहौर शिफ्ट होने का फ़ैसला किया और उन्होंने ज़मान पार्क में डेरे डाल दिया। ख़ुसूसन जब उन्होंने लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू करना था, अपना जो दूसरा लॉन्ग मार्च था, तो उस सिलसिले में उन्होंने ज़मान पार्क में क़याम को तरजीह दी। और ज़मान पार्क के बाद उनके पास जो उनको वफाकी हुकूमत की तरफ से बतौर साबिक़ वज़ीर सिक्योरिटी मिली हुई थी वो लोग भी मौजूद थे। उसके अलावा पंजाब पुलिस की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी उनके पास थी, केपी पुलिस उनके साथ हर वक्त होती थी। और ज़मान पार्क को फिर बाद में उन्होंने जनाब बम प्रूफ भी बनाया, बुलेट प्रूफ शीशे भी लगवाए और अभी तक वो ज़मान पार्क में ही मुकीम है। बिलखसूस जब उनका वज़ीराबाद वाला वाक़या हुआ और उनकी टांग ज़ख्मी हुई तो उसके बाद से तो ख़ुसूसन वहाँ पर मुकीम हैं और बहुत सारे उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, बहुत सारी जगहों पे अदालतों में उनकी पेशियाँ होती हैं जहाँ पर वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल यानी कि शौकत खानम का सर्टिफिकेट भिजवा कर कह देते हैं कि जनाब मैं तो नहीं आ सकता, मेरी टांग ठीक नहीं है। तो वो खैर टांग वाला मामला भी 6 महीने से ऊपर हो गया। ये भी मेडिकल हिस्ट्री का एक अनोखा ही केस है और ये भी अदालती हिस्ट्री का भी एक अनोखा केस है कि अदालतें एक प्राइवेट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट जो है वो चलाई जा रही हैं, खान साहब भी चलाई जा रहे हैं, अदालतें भी चलाई जा रही हैं। बहरहाल अब ये मामला ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता। तो जनाब आज सुबह ये खबरें आनी शुरू हुई कि अचानक जो ज़मान पार्क के बाहर कारकुनों ने डेरे लगाए हुए थे, कैंप लगाए हुए थे इमरान खान साहब के घर के बाहर, जिनको इमरान खान साहब ने अपने आप को गिरफ्तारी से बचने के लिए मुस्तकिल तौर पर वहाँ पर क़याम पज़ीर किया हुआ था। यानी कि उन्होंने जो पंजाब और केपी में जो मुख्तलिफ अरकान असम्बली उनके ज़िम्मे लगाया था कि जी इतने अरसे के लिए आप इतने बंदे ला के वहाँ पर छोड़ेंगे। कुछ 6-8 यानी कि अरकान असम्बली 50-50 बंदे उनके वहाँ पर हर वक्त मौजूद रहते थे। और उसके बाद चूँकि उनकी हुकूमतें भी ख़त्म हो गई थी तो फिर आए दिन एक कॉल चलती थी कि जनाब खान साहब की गिरफ्तारी होने वाली है, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, पोंछो जनाब सोशल मीडिया पे एक शोर मचता था और 2-4-5 और भी लोग वहाँ पर आ जाते थे। तो लाहौर के लोग जो वहाँ के रहने वाले हैं वो बड़े तंग थे कि मेन उस केनाल रोड पे जो है उनकी वो रहायशगाह थी ज़मान पार्क वाली, तो काफ़ी ट्रैफिक के भी वहाँ पे मसाइल होते थे। और लगता है कि वहाँ पे जो उनके इर्द गिर्द पड़ोस के जो लोग थे जो बिलखसूस, वैसे तो बिलअमूम सारे लाहौर वाले परेशान थे कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता था, लेकिन बिलखसूस जो आगे पीछे के लोग रहते थे उनकी दुआएं जनाब कबूल हो गई हैं। कबूल इस तरह हो गई हैं कि आज सुबह उन्होंने अपने खेमे समेटने शुरू कर दिए, अपना सामान पैक करना शुरू कर दिए, कारकुन वहाँ से रवाना होना शुरू हो गए। हमने कहा यार चेक तो करेंगे क्या मामला है, तो फिर हमने चेक किया और चेक करने पर पता ये चला कि जी चूँकि अब आगे उनकी बहुत सारे मुकदमात में जो उनकी तारीखें हैं अब वो अब इस्लामाबाद में है, क्योंकि लाहौर से तो उन्होंने फांसी ज़मान दी थी, मुकदमात तो उनके खिलाफ इस्लामाबाद में हैं, इस्लामाबाद की अदालतों में उन पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। तो अब उनको कब तक मज़ीद इस्तना मिल सकता था, तो अब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो लाहौर शिफ्ट हो जाएँ। और मुमकिन है कि जिस वक्त तक ये प्रोग्राम आप तक पहुँचे उस वक्त तक इमरान खान साहब वहाँ से रवाना हो चुके हों इस्लामाबाद के लिए। अब वो बाई एयर आते हैं, बाई रोड आते हैं, ये एक अलग मौजू है, लेकिन ये तय है कि उन्होंने लाहौर अब समझे कि छोड़ ही दिया है। और चूँकि उन्होंने पिंडी शिफ्ट होना यानी कि पिंडी इस्लामाबाद पिंडी ट्विन सिटी है, तो यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है वो फयाज हसन चौहान और जाजी खान MP वगैरह वो तो हो गए अंदर, तो जो बाकी लोग हैं उनको ज़मान पार्क में बुलाया गया है। और जब हम ये आपसे प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो उससे कुछ देर पहले ये सरवर खान वगैरह रावलपिंडी के जो साबिक़ वफाकी वज़ीर है वो भी उनसे मिलकर गए थे। तो यहाँ पर रहने के वाले से इधर बंदे कौन लाएगा, कैसे यहाँ पे वो अपने आप को महफूज रख पाएंगे, वो उन्होंने सारा गुफ्तगू वगैरह की।
ہم نے آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ کافی عرصے پہلے جب عارف علوی صاحب آخری دفعہ ان کی ملاقات ہوئی تھی زمان پارک میں جا کر وہ عمران خان صاحب سے ملے تھے، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اب اسلام آباد شفٹ ہو جائیں، کیونکہ جو لاہور ہے وہاں پہ ایک الگ طرح کا ماحول ہے، لیکن اسلام آباد میں وہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں، جو یہاں پہ KPK قریب ہے، وہ آزاد کشمیر قریب ہے، اور جو گلگت بلتستان کے راستے بھی قریب ہیں، تو وہاں سے لوگ جو نہیں عمران خان صاحب کی کسی بھی کال پر آ سکتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر کی سوچ ہے، میں اس چیز بحث میں نہیں پڑتا کہ یہ سوچ ان کی درست ہے یا غلط ہے، لیکن اب بہرحال وہ بھی معاملہ تھا، اور پھر اب مقدمات کا بھی معاملہ ہے۔ تو عمران خان صاحب بالآخر اب زمان پارک سے جو رونقیں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، زمان پارک اب اجڑ گیا ہے اور کارکن وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی کسی بھی لمحے وہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور اسلام آباد آ جائیں گے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس خبر کی طرف جناب جو بڑی اہم خبر ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب حمزہ شہباز شریف کی حکومت آئی تھی اور یہ عثمان بزدار صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی، تو اس کے بعد بہت سارے کیسز کی انکوائری شروع کی تھی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے۔ اس میں بالخصوص جو ہیں وہ فرا گوگی کے حوالے سے انکوائری شروع ہوئی تھی، اور پھر اس کے علاوہ شیخ رشید احمد کا جو رنگ روڈ والا زمینوں کا خرید و فروخت والا اسکینڈل تھا اس کی انکوائری شروع ہوئی تھی۔ پھر عثمان بزدار کے خلاف جو ان کے بہت سارے اثاثے بنے، بہت ساری زمینیں انہوں نے لیں، گھر بنائے، ان کی انکوائریاں شروع ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد جب یہ ایک عدالتی جنگ شروع ہوئی، اس عدالتی جنگ کے نتیجے میں چودھری پرویز رئی جب وزیر اعلیٰ بن گئے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ہم نے یہ آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی کہ چودھری پرویز رئی نے حلف اٹھانا تھا، تو وہ گورنر پنجاب نے ان سے حلف نہیں لیا، اور نصف شب کے قریب انہوں نے آ کے اسلام آباد میں صدر پاکستان نے ان سے حلف لیا تھا، اور اس حلف کے بعد جو انہوں نے پہلے احکامات جاری کیے تھے نا، پہلے جو 2-4 احکامات جاری کیے تھے، ان میں یہ جناب فرا گوگی اور شیخ رشید اور عثمان بزدار اور وہ جو بشرا بی بی ہیں، ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، ان کے خلاف تمام تر انکوائریاں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں فوری طور پر انہوں نے بند کر دینے کا حکم جاری کیا تھا، اور وہ بند کر دی گئی تھیں۔ وہ بند جب انکوائریز ہو گئیں تو اس وقت میری ایک پنجاب کے ایک بڑے بیوروکریٹ سے بات ہوئی، اور میں نے کہا جی یہ تو بڑی اربوں روپے کے کرپشن کے معاملات ہیں، جب تک ان کی انکوائریز مکمل نہ ہوں، اور اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان کی بریت الزامات سے، اور اگر وہ گناہ گار ہیں تو ان کے خلاف مقدمات کے اندراج اور جو ہے وہ ان کو سزاؤں کا عمل ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑی غلط بات ہے کہ اس طرح انکوائریز بند ہو گئی۔ تو وہ بیوروکریٹ جو تھے وہ مسکرائے اور مجھے کہنے لگے کہ راجہ صاحب یہ انکوائریاں آج ان کی حکومت جائے گی نا، تو جب نئی حکومت کا دل کرے گا وہ انکوائریز کو دوبارہ کھولے گی، یعنی کہ کیسز ری اوپن کر لے گی۔ تو وہی ہوا جناب، ہم نے یہ بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ کیسز ری اوپن کسی بھی وقت ہوں گے جب حکومت بدلے گی، تو وہ وقت اب آ گیا ہے۔ حکومت اب ان کی رہی نہیں، نگران حکومت ہے، نگران حکومت کو تو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ انکوائریز کس کے خلاف ہیں، کیوں ہیں۔ تو انہوں نے بہرحال یہ حکم جاری کیا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ جو سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب، اس وقت جو ڈی جی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب ہیں، انہوں نے جناب جو فرا گوگی کے خلاف انکوائریز تھیں وہ فائلیں انہوں نے ری اوپن کرنے کا حکم دیا، بلکہ ری اوپن کر دی ہیں، اور شیخ رشید احمد کی فائلیں ری اوپن کی ہیں، اور عثمان بزدار کی فائلیں ری اوپن کی ہیں، اور ان کو اب نئے سرے سے انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو چودھری پرویز رئی ہیں اور عثمان بزدار، ان دونوں کے ادوار میں جو ترقیاتی فنڈز کا استعمال ہوا ہے، جو ترقیاتی پروجیکٹ تھے، ان کا مکمل ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ان کے بیچ میں کیا شفافیت تھی یا نہیں تھی۔ اگر کوئی ایسے الزامات ان کے اوپر لگ رہے ہیں تو وہ کس حد تک درست ہیں اور کس حد تک نہیں ہیں، وہ تمام ریکارڈ بھی منگوایا گیا ہے۔ اور پھر بالخصوص 2 وزارتوں کا ریکارڈ منگایا گیا، ایک ڈاکٹر یاسمین راشد کی وزارت کا ریکارڈ منگایا گیا ہے، یعنی کہ وزارت صحت کو وہ دیکھ رہی تھی، اور دوسرا مراد دراز کی وزارت کا ریکارڈ منگایا گیا، یعنی کہ وزارت تعلیم، غالباً وہ پنجاب کے اندر دیکھ رہے تھے، یا اور بھی ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی پورٹ فولیو رہا ہو، لیکن ان دونوں کی جو وزارتیں ہیں ان کا مکمل ریکارڈ منگوا لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو افسران تعینات تھے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں پنجاب کے اندر، یعنی کہ جو پی ٹی آئی کا اور پرویز رئی کا دور تھا، اب تو ہر پرویز رئی بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ تمام ان سینئر افسران جو تھے جو ان کے دور میں تعینات تھے، ان سے بھی معاونت طلب کی، اور ان کو بھی کہا کہ وہ بھی اپنا ریکارڈ جو ہے
وہ پنجاب کی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے پاس لے کر کے آئیں اور تاکہ تمام تر جو حکومتی معاملات ہیں پچھلے دور حکومت میں ان کو کھنگالا جا سکے۔ ویسے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو ریکارڈ منگوانا ان کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے ریکارڈ کھول کے چیک کریں، لیکن جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، بلکہ انگلیاں جو اٹھتی ہیں وہ تب اٹھتی ہیں کہ جب پراسرار طور پہ کہ ابھی پرویز الہی صاحب نے اسلام آباد میں حلف اٹھایا اور جو راتوں رات صبح ہونے سے پہلے جو احکامات جاری کیے گئے تھے ان میں یہ مقدمات بند کرنے کے احکامات بھی تھے، جس کی وجہ سے شکوک و شبہات جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اتنی جلدی کون سی تھی کہ صبح کا سورج بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ بہرحال ایک صورتحال ہے، اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ان تمام لوگوں کو کے خلاف جو ہے وہ انکوائریز شروع ہونے جا رہی ہیں، اور یہ شروع ہونے جا رہی ہیں اگلے ہفتے، یعنی کہ اب یہ جو آج ہفتے کا دن ہے تو اتوار اور پیر والے دن سے یہ انکوائری شروع ہو جائیں گی۔ اور جو ڈی جی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے سہیل ظفر چٹھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف یہ کہ پیر سے ہم ان کیسز کو ری اوپن کر کے ان کی تحقیقات دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں، بلکہ پیر سے اگر ہم ضرورت محسوس کریں گے ان میں سے کسی بھی فرد کی یا افراد کی یا ان کے علاوہ اگر کسی کا نام آتا ہے تو ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی اگلے ہفتے سے شروع ہو جائے گا۔ فرح گوگی صاحبہ، شیخ رشید احمد صاحب، عثمان بزدار صاحب، پرویز الہی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، مراد راز صاحب اور دیگر جو ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ سب اب ہوشیار ہو جائیں۔ اب معاملات جو ہیں وہ خطرناک حد تک چلے گئے ہیں، اور وہ جو فائلیں کھل گئی ہیں اور گرفتاریوں کے فیصلے ہو گئے ہیں، یعنی کہ سب پھڑے جان کے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی چلتے چلتے آپ کے ساتھ ایک اور دلچسپ خبر شیئر کریں۔ وہ کہتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے نا کہ چوری کھانے والے مجنوں، وہ چوری کھانے والے مجنوں سمجھیں کہ تانا دے دیا گیا ہے پرویز الہی صاحب کو، اور اسد عمر صاحب جو کہ گرفتار ہیں جیل بھرو تحریک کے سلسلے میں، بلکہ وہ گرفتار تو علامتی گرفتاری کے چکر میں تھے۔ شاہ محمود صاحب، اسد عمر صاحب، یہ سارے تو سچ مچ پکڑ لیے گئے، اور اب تو لاہور سے بھی بدر ہو گئے، دوسرے اضلاع کی جیلوں میں ان کو بھیج دیا گیا۔ تو یہ اسد عمر صاحب نے ایک مطلب بیان دیا ہے جیل میں سے کہ پرویز الہی صاحب پارٹی کے صدر ہیں، بڑا عہدہ ہے تو پھر قربانی بھی بڑی چاہیے، تو جناب پرویز الہی صاحب آپ بھی آگے اور گرفتاری دیں۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب نے گرفتاری کیا دینی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ اپنی ہی پارٹی کے جو صدر ہیں چودھری پرویز الہی، ان کے اوپر بھی جناب انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کے اندر اب ایک جو گروپنگ اور دھڑے بازی اس میں اضافہ ہوگا، اور آپس کے اختلافات جو ہیں وہ اس وقت بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف حکومت میں نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یا عدلیہ تیرا ہی آسا، تو عمران خان صاحب کی آخری جو امید ہے وہ عدالتوں سے ہی وابستہ ہے، دیکھتے ہیں ان کو کتنا وہ مزید ریلیف فراہم کر سکتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ یہ جو لوگ ہیں یہ بھی یقینی طور پہ جب ان کے خلاف انکوائریاں کھلیں گی اور ان کو اپنی گرفتاریوں کا خطرہ ہوگا تو پھر یہ بھی عدالتوں سے رجوع کریں گے، تو پھر گل آ کے مکتی جو ہے وہ عدالتوں پر ہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔